السلام علیکم ناظرین، محمد پرویز جگوال اپنے یوٹیوب چینل میری سوچ کے ساتھ حاضر ہوں۔ کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے میری اس سے پہلے بھی کچھ ویڈیوز یقیناً آپ نے دیکھی ہوں گی، میرے چینل پہ موجود ہیں۔ اگر نہیں دیکھی ہیں تو آپ میرے چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے آج کی ویڈیو جو ہے وہ کافی اہم ہے، کیونکہ ہمارے بچے یہاں تک کہ والدین اور ٹیچرز کو بھی اس چیز کا علم نہیں ہوتا کہ وہ آنے والے وقت کے لیے اپنے جو بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے کون سے فیلڈز چوز کریں، کیونکہ بدلتے وقت کے ساتھ، سائنس کی ترقی کے ساتھ، ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ یہ دنیا بدل رہی ہے، اس کی ضروریات بدل رہی ہیں، اور فیلڈ میں جو لوگ اپنی تعلیم مکمل کر کے جا رہے ہیں، یہ ضروری ہے کہ وہ اس شعبے کی تعلیم حاصل کریں، اس شعبے میں اپنی سکلز کو بہتر بنائیں، جو کہ وہ اپنے مستقبل کے لیے استعمال کر سکیں، اپنی زندگی کو اچھی طرح سے گزار سکیں۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ مستقبل کی وہ 10 نوکریاں یا وہ 10 فیلڈ جو آپ کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ والدین ہیں یا ٹیچر ہیں تو اپنے بچوں کو ضرور اس کی انفارمیشن دیں، ضرور بتائیں کہ یہ وہ 10 فیلڈ ہیں جو آنے والے وقت میں بہت اہمیت کے حامل ہوں گے، اور ان میں بے شمار نوکریاں ملیں گی، بے شمار ایسے لوگوں کی تلاش کی جائے گی جو اس میں مہارت رکھتے ہوں۔ یہاں تک کہ آج بھی یہ جو 10 چیزیں آج میں بیان کروں گا، اس میں بہت سی نوکریاں، بہت سی ڈیمانڈز موجود ہیں۔ اگر آپ اس میں مہارت رکھتے ہیں تو یقیناً آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ نے فیوچر کے لیے بہترین فیلڈ کو چوز کیا ہے۔ مستقبل میں جن ملازمتوں کی سب سے زیادہ مانگ ہوگی وہ پہلے ہی ہمارے آس پاس موجود ہیں۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ ماضی کے اس خدشے کے باوجود کہ ٹیکنالوجی میں ترقی ملازمتیں ختم کر دے گی، آنے والے برسوں میں متعدد نئے مواقع ہمارے سامنے ہوں گے۔ ورلڈ اکنامک فورم کے منیجنگ ڈائریکٹر اور سینٹر فار نیو اکانومی اینڈ سوسائٹی کے سربراہ سعدیہ زاہدی نے کہا ہے کہ ہم سب نے دیکھا ہے کہ مصنوعی ذہانت کے شعبے میں کیا ہو رہا ہے اور اسے مختلف صنعتوں میں کتنی تیزی سے اپنایا جا رہا ہے۔ اگلے 5 سال میں سب سے زیادہ ترقی حاصل کرنے کے لیے ممکنہ طور پر جن 2 پیشوں کی سب سے زیادہ مانگ ہوگی، اس میں مصنوعی ذہانت اور مشین لرننگ سر فہرست ہیں۔ تاہم WEF کے مطابق ایسے دیگر مواقع بھی سامنے آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ماحولیاتی پائیداری کے ماہرین یا زرعی آلات کے آپریٹرز کی خدمات ایسی ملازمتیں ہیں جن کے اگلے 5 سال میں سب سے زیادہ مانگ ہوگی۔ یہ تخمینے سوئس تنظیم نے 803 بڑی کمپنیوں کے یعنی 803 بڑی کمپنیوں کے تفصیلی سروے کی بنیاد پر لگائے ہیں، جو دنیا کے تمام خطوں کی 45 معیشتوں میں 1 کروڑ 10 لاکھ سے زیادہ افراد کو ملازمت دیتی ہیں۔ ان تخمینوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سروے میں شامل تقریباً 75% فرمز کا خیال ہے کہ وہ اپنے کاروبار میں مصنوعی ذہانت کو اپنائیں گی، یعنی جو مصنوعی انٹیلیجنس ہے اس کو وہ اپنے کاروبار میں لے کے آئیں گی۔ ملازمتوں پر تکنیکی اثرات کے بارے میں بڑی کمپنیوں کے مالکان کا اندازہ ہے کہ اگلے 5 سال میں متعدد ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ WEF کے مطالعے کے مطابق مندرجہ ذیل وہ 10 ملازمتیں ہیں جن میں سن 2023 اور 2027 کے درمیان ترقی کی سب سے زیادہ صلاحیت ہے۔ صرف یہ 5 سال نہیں بلکہ آنے والے کئی دہائیوں تک یہ ملازمتیں اور یہ جو فیلڈ میں ضرورتیں ہیں وہ بہت ان کی ڈیمانڈ ہوگی۔ سب سے پہلے ہے اس میں اگر ہم بات کریں تو مصنوعی ذہانت اور مشین لرننگ کے ماہر افراد۔ مصنوعی ذہانت کا مقصد دراصل کمپیوٹر کو انسانی سوچ کی نقل بنانا ہے۔ مصنوعی ذہانت کے ماہرین پیچیدہ کمپیوٹر سسٹم بناتے ہیں جو لوگوں کی طرح سوچ سکتے ہیں اور پیچیدہ مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ مصنوعی ذہانت کا ماہر دراصل اس نظام پر نظر رکھتا ہے جو مسائل کو حل کرنے، سوالات کے جواب دینے اور انسانوں کے ذریعے انجام پانے والے کاموں کو مکمل کرنے کے قابل ہے۔ اس نظام کو ایک مکمل طور پر خود مختار اور آزاد انٹیلیجنس کے طور پر کام کرنے کے قابل بنانا بھی اس شخص کے مقاصد میں سے ایک ہوتا ہے، تاکہ اسے تجزیہ کرنے اور نتائج اخذ کرنے کے لیے مختلف ڈیٹا سیٹس پر کام کرنا آتا ہو۔ اس کے بجائے مشین لرننگ ماہر
مصنوعی ذہانت کے نظام کو کسی خاص مسئلے کو زیادہ مؤثر طریقے سے حل کرنے میں مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں مصنوعی ذہانت پر کام کرنے والا سائنسدان ایک آزاد ذہانت پیدا کرنے کے لیے کام کرتا ہے جو بہت سے پیچیدہ مسائل کو حل کر سکتا ہے، وہاں مشین لرننگ ماہر مصنوعی ذہانت کے سسٹمز کو کسی ایک مسئلے کے لیے زیادہ درست اور تیز تر نتائج تک پہنچنے میں مدد فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دونوں اپنے علم کو ہر قسم کی صنعتوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ کچھ ایسے افراد بھی ہیں جنہوں نے کمپیوٹر سائنس کی تعلیم حاصل کرنے سے پہلے ریاضی، شماریات یا دیگر متعلقہ شعبوں کی تعلیم بھی حاصل کی ہے، جس کے بعد وہ مصنوعی ذہانت کے شعبے میں مہارت حاصل کر پائے، لیکن اس کے لیے کوئی ایک مخصوص طریقہ وضع نہیں کیا گیا۔ دوسری جو فیلڈ ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو وہ ہے ماحولیاتی پائیداری کا ماہر۔ یہ شخص ماحولیاتی پائیداری کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے کمپنیوں کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔ آپ دراصل ایک مشیر کا کام کرتے ہیں اس فیلڈ میں، جس کی ذمہ داریاں اس تنظیم کے لحاظ سے تبدیل ہوتی ہیں جس کے لیے آپ کام کر رہے ہیں۔ یہ شخص خود کو وقف کرتا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر ہم کہیں تو آلودگی پھیلانے والے اخراج کو کم کرنے کے لیے، توانائی کی کھپت کو کم کرنے یا سرمایہ کاری کے منصوبوں میں ماحولیاتی پالیسیوں کی ترقی میں حصہ لینے کے لیے، یعنی وہ سارے منصوبے جس کے لیے ایسی پالیسیاں بنائی جاتی ہیں کہ جو ماحول کو بہتر کر سکیں۔ چونکہ آپ کے کام کا میدان بہت وسیع ہے، اس لیے پائیداری کے ماہر بننے کا کوئی ایک راستہ نہیں ہے۔ اگرچہ اس قسم کے ماہر کے پاس عام طور پر ماحولیاتی علوم سے متعلق تعلیم ہوتی ہے، لیکن اسے ڈیٹا اکٹھا کرنے اور اس کا تجزیہ کرنے، مسائل کی نشاندہی کرنے اور کمپنی کے لیے مفید حل تجویز کرنے کے لیے دیگر شعبوں میں مہارت اور علم کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے بزنس انٹیلیجنس انالسٹ۔ کاروباری انٹیلیجنس انالسٹ کمپنیوں کو کاروباری فیصلے کرنے میں مدد کرنے کے لیے ڈیٹا سیٹس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ بہت زیادہ معلومات پر کارروائی کرتے ہوئے تجزیہ کار کمزور نکات کی نشاندہی کرتے ہیں اور جس کمپنی کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں اس کی کارکردگی اور پیداواری صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے تبدیلیاں تجویز کرتے ہیں۔ عام طور پر وہ کمپنی کے اندر کام کرنے کے طریقوں کا مطالعہ کرتے ہیں، میٹرکس کا جائزہ لیتے ہیں، صنعت اور حریفوں یا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں مقابلے میں مارکیٹ میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان کے ڈیٹا کا تجزیہ کرتے ہیں، مواقعوں یا اپرچونٹیز کی نشاندہی کرتے ہیں اور کاروباری چیلنجز سے نمٹنے کے طریقے تجویز کرتے ہیں۔ یعنی کسی کمپنی کے آنے والے وقت میں جو ترقی کا انحصار ہے وہ بزنس انٹیلیجنس انالسٹ پہ ہوگا۔ یہ شخص وہ پروفیشنل ہے جو کمپیوٹر سائنس، ڈیٹا سائنس، شماریات، بزنس ایڈمنسٹریشن، معاشیات اور دیگر متعلقہ شعبوں کے علم کو جوڑ کر کام کرتا ہے۔ نمبر 4 پہ ہے انفارمیشن سیکیورٹی انالسٹ۔ عام طور پر کمپنیوں کو حساس کاروباری یا کسٹمر ڈیٹا کے لیک ہونے کا خدشہ رہتا ہے، جیسے کریڈٹ کارڈ نمبرز، پاس ورڈز اور کروڑوں صارفین کی نجی معلومات۔ انفارمیشن سیکیورٹی تجزیہ کار کمپیوٹر نیٹ ورکس، سسٹمز، ڈیٹا بیسز اور کسی بھی قسم کی حساس معلومات کو سائبر حملوں سے محفوظ رکھنے کا کام کرتا ہے۔ اس کے لیے وہ ڈیزائننگ، نگرانی، دفاعی نظام کو اپ ڈیٹ کرنے اور حملوں کا جواب دینے کے حوالے سے حکمت عملی اپناتا ہے یا کمپنی کے لیے کام کرتا ہے اور انہیں اس حوالے سے تجاویز دیتا ہے۔ یہ کیریئر اپنانے والوں کو کمپیوٹر سائنس یا کمپیوٹر انجینئرنگ میں کم از کم بیچلر ڈگری کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اس بات پر بھی منحصر ہے کہ آپ کا تعلق کس ملک سے ہے، لیکن کچھ ممالک میں سائبر سیکورٹی میں مخصوص سرٹیفکیشنز بھی ضروری ہوتی ہیں، تو اگر آپ کسی ایسے ملک میں ہیں تو پھر آپ وہاں کے قانون اور ضرورت کے مطابق اس چیز کو خود دیکھ سکتے ہیں۔ 5ویں نمبر پہ ہے جی فن ٹیک انجینئر۔ فائنینشیل ٹیکنالوجی انجینئر عام طور پر کمپیوٹر سائنس کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور فن ٹیک میں مہارت حاصل کرتا ہے۔ اس شخص کو مصنوعی ذہانت اور مشین لرننگ کے علوم پر بھی عبور حاصل ہوتا ہے۔ یہ شخص مختلف پروگرامنگ زبانیں جانتا ہے جیسے جاوا اسکرپٹ، روبی، پی ایچ پی، ایچ ٹی ایم ایل اور سی ایس ایس۔
इस शख्स को बड़े डेटा बेस और क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ काम करना भी आना चाहिए। छठे नंबर पे है डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंसदान। वैसे तो इन दोनों अफराद के काम में आपको काफ़ी मुमासलत मालूम होगी। दोनों डेटा में ऐसे रुझानात को तलाश करते हैं जो इनके क्लाइंट्स के लिए मुफीद हों। फ़र्क यह है कि साइंसदान के पास ज़्यादा जिम्मेदारी होती है और इस वजह से वो आम तौर पर सीनियर होते हैं। साइंसदान डेटा के बारे में अपने सवालात तैयार करने या मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हुए मॉडल तैयार करने पर काम करते हैं, जबकि तज्ज़ियाकार इन टीमों के साथ काम करता है जिनके पास पहले से ही अहदाफ मौजूद होते हैं, यानी वो तज्ज़िया कर चुके होते हैं, सिर्फ उनका जो टारगेट होता है उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। बहुत से डेटा साइंसदान अपने कैरियर का आगाज़ बतौर तज्ज़ियाकार या शुमारियात दान कर सकते हैं। दोनों पेशावर अफराद बामानी मालूमात निकालने और इसकी तशरीह करने की सलाहियत रखते हैं, और दोनों अदाद व शुमार और जदीद प्रोग्रामिंग के मैदान में महारत रखते हैं। डेटा इंजीनियर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करता है और इसका काम भी इन शोबों से मशाबत रखता है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के मुताबिक डेटा साइंस इस वक्त भी और मुस्तकबिल में यानी आने वाले वक्त में सबसे ज़्यादा मुलाजमतें इस फील्ड में मौजूद हो सकती हैं या होंगी। सातवें नंबर पे है जी रोबोटिक्स इंजीनियर। ये अफराद रोबोटिक सिस्टम बनाने में मदद करते हैं जो इंसानी और गैर इंसानी कामों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये इंजीनियर रोबोटिक सिस्टम्स के प्रोटोटाइप डिज़ाइन करता है, मशीनों की तामीर, देखभाल और मरम्मत करता है, साथ ही तहकीक करता है और मौजूदा रोबोट्स के लिए नई एप्लीकेशंस तैयार करता है। ये रोबोट्स दूसरे सियारों की तलाश, अस्पतालों में जर्राही या सर्जरी के तरीक़ाकार को बेहतर बनाने या कार फैक्ट्री में पैदावार के तरीके से लेकर दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस करियर को तरक्की देने का पहला कदम रोबोटिक्स में डिग्री हासिल करना है और इस इल्म से स्पेशलाइजेशन के रास्ते पर चलना है, जो रोबोटिक्स के कंप्यूटर साइंस के शोबे में डिज़ाइन पर मरकूज हो सकती है, जिनके लिए मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से मुतल्लक महारतों की ज़रूरत होती है। नंबर 8, इलेक्ट्रो टेक्नोलॉजी में इंजीनियर। इलेक्ट्रो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एक वसी इस्तिलाह है। इसमें खसूसी पेशावर अफराद जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर और टेली कम्युनिकेशन इंजीनियर शामिल हैं। ये माहिरीन हर शोबे में तकनीकी माहिरीन के साथ मिलकर काम करते हैं। ये मोटर्स और इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल और टेली कम्युनिकेशन आलात के ऑपरेशन को डिज़ाइन करने और इस हवाले से हिदायत देने का काम भी करते हैं। ये कंपनी में तमाम बरकी और इलेक्ट्रॉनिक निज़ामों की कारकर्दगी और हिफाजत की निगरानी के लिए कंट्रोल सिस्टम का इंचार्ज होता है। इस शख्स का इल्म इसे मुख्तलिफ़ किस्म की इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में काम करने के काबिल बनाता है। ये शख्स इलेक्ट्रॉनिक और टेली कम्युनिकेशन सिस्टम की कारकर्दगी और हिफाजत की निगरानी के लिए कंट्रोल के मायारात यानी उसके मायार, उसके स्टैंडर्ड को भी कायम रखने का ज़िम्मेदार होता है। नंबर 9, फार्म ऑपरेटर। इसका बुनियादी काम ज़रूरी सरगर्मियों में मावनत के लिए मशीनरी चलाना है, क्योंकि ज़राअत में इस वक्त दुनिया में साइंसी तरक्की की बदौलत बेशुमार मशीनरी आ चुकी है, काम आसान कर दिया गया है। अब उस मशीनरी को चलाने वाले लोगों की ज़रूरत है। तो फार्म ऑपरेटर का आने वाले वक्त में काफ़ी इसकी जॉब्स और डिमांड्स मौजूद होंगी। नंबर 10 पे यानी आखिरी जो फील्ड है वो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन माहिर। जैसे जैसे तकनीकी अर्तका एक बेमिसाल रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन माहिर दस्तयाब टूल्स से फ़ायदा उठाने और अपने कारोबार को तरक्की देने के लिए कंपनियों में एक कलीदी किरदार अदा करते हैं। यही वजह है कि इस प्रोफेशनल को अपने आप को इस कंपनी का बगौर जायज़ा लेने की ज़रूरत है जिसके लिए वो काम कर रहा है, ताकि वो समझ सके कि इसे क्या ज़रूरत है और डिजिटल तब्दीली का मंसूबा कैसे तैयार किया जा सकता है। यानी कोई भी कंपनी अगर इस प्रोफेशन के बंदे को हायर करती है तो उसके ज़हन में वो पूरा एक स्केच होना चाहिए, उसकी इतनी महारत होनी चाहिए कि वो ये जान सके कि किस तरह इस कंपनी के अंदर डिजिटल तब्दीलियाँ की जाएँ कि वो अपनी तरक्की की राह पे चल सके या बेहतर तरक्की कर सके। वो माहिरीन की इस टीम का हिस्सा होते हैं जो कंपनी की मौजूदा टेक्नोलॉजीज़ को अपडेट करने, नई टेक्नोलॉजीज़ को हासिल करने, फर्म के कारकुनों को तरबियत देने, मुख्तलिफ वर्क फ़्लो और नए तकनीकी टूल्स के मुताबिक डालने वाले काम के मॉडल्स की मुंतकिली में ताउन करने जैसे काम अंजाम देते हैं। ये वो 10 फील्ड थे जो मुस्तकबिल के लिए हैं और इनमें सबसे ज़्यादा जॉब्स मौजूद होंगी। आप
یقیناً اس چیز کو سننے کے بعد آپ کے مائنڈ میں بہت ساری چیزیں پیدا ہوئی ہوں گی۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ اس کو ضرور لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔